بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور سب اچھے نام اسماء اللہ ہی کے لیے، بس تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کجربی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، وہ اپنے اس عمل کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ لہذا تفسیر تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اچھے اچھے مخصوص نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو، اور دوسروں پر اس ناموں کا اطلاق مت کیا کرو جو اللہ کے نام، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی مت رکھو جو اس ناموں میں کجربی اختیار کرتے، اس طرح کہ غیر اللہ پر ان ناموں کا اطلاق کرتے، جیسا کہ وہ لوگ ان کو معبود الہ کے اعتقاد کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی ضرور سزا مل کر رہے گی۔ اسماء حسنہ، اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے، صرف خالق کائنات جل علا شان ہوئی کو حاصل ہے، اس کے سوا کسی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ ہر کمال سے دوسرا شخص اکمل اور فاضل ہے، فاضل سے افضل ہو سکتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہی ہے، پھر اللہ کے صفاتی نام، اتنے بھی نام ہیں سب۔ اسماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں صرف ذات ملحوظ ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف ذات کا تعارف ہوتا ہے، براہ راست ان کی صفات کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جن میں خاص کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے، ان اسماء سے ذات کی کسی خاص صفت کی طرف تعارف ہوتا ہے۔ پہلے قسم کے نام جو ہے اس میں ذات کہلاتے ہیں، دوسرا اس میں صفات کہلاتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ یا رحمان ہے، باقی جتنے نام ہیں سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ چونکہ ان صفات کا وجود اس میں جو ہے موجود ہوتا ہے، اس لیے لپٹا ہوتا ہے، اس لیے اسماء میں اسم اعظم شاید وہی ہو سکتا ہے جس کو اسم ذات کہا جائے۔ بارگاہ علوت میں رحمت کا اتنا غلبہ ہے کہ اس کی ذات ہی گویا عین رحمت ہے، اس لیے بنی اسرائیل میں رحمان اللہ کے اسم ذات کی جگہ مشتمل تھا۔ تو اب جو بات یہاں آئی ہے کہ ادعو پکارو، پکارنا بلانا دعا کا ترجمہ ہے۔ دعا کا لفظ قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں، یعنی اس کی حمد و ثنا، تسبیح اور اس کی بزرگی بیان کرنا، دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنا، اور مصائب و آفات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے درخواست کرنا۔ تو اس آیت میں ادعو کا لفظ ادعو بہا دونوں معنوں کو شامل ہے۔ تو آیت کے معنی میں کہ حمد و ثنا تسبیح کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے اسی کی حمد و ثنا کرو، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارو، اور پکارنے کا طریقہ بتایا کہ انہی اسماء کے ساتھ پکارو جو اللہ کے لیے ثابت ہے۔ یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حدیث شریف میں آتا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کیا لفظ ہے، جس نے اس کو محفوظ رکھا، ان کی نگہداشت کی جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک کے جملے کے اندر احصاء کا لفظ ہے، ایسا کرنے والے کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب شارح نے لکھا ہے کہ ایک مطلب ہے کہ جو بندہ ان اسماء الہی کے مطالب سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین کرے گا، جس کے اسماء عنوانات ہیں، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔
تو یہ اسماء حسنہ اللہ کی معرفت، اللہ کے تصور کا صحیح کانسیپٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے، یہ پیش کرتے ہیں. تو جو شخص ان کو احسا کرے گا ان کا، جنت میں چلا جائے گا. ایک بات. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ان اسماء الحسنہ کے تقاضوں پر عمل کرے گا، ہر اسم کا ایک تقاضا ہے، ہر اسم ایک تقاضا کرتا ہے، تو جو ہے وہ تقاضوں کو پورا کرے گا تو جنت میں، تقاضا کر اس پر عمل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا. تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا، جو بندہ ناموں سے اللہ کو یاد کرے گا، اس کے ذریعے سے دعا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. تو ایسا ہے کہ تفسیر امام بخاری نے حفظ سے کی ہے، بلکہ حدیث کی بعض روایت میں من ایسا کی جگہ من حفظ بھی آئے. تو یہ نام آپ ذرا سن لیں اور ان کا مطلب بھی ذہن میں نشین کر لیں. تو وہ اللہ ہیں. اللہ کا ذاتی نام تو ہو گیا. الرحمن بڑی رحمت والا ہے. رحیم نہایت مہربان ہے. الملک بادشاہ حقیقی اور فرمان روائے حقیقی ہے. القدوس نہایت مقدس اور پاک ہے. السلام اس کی ذاتی صفت سلامتی ہے. المومن امن دینے والا ہے. المہیمن پوری طرح نگہبانی فرمانے والا ہے. العزیز عزیز ایسا ہے جس کا غلبہ اور عزت ایسی ہے کہ کوئی اس کے مقابل کو آ نہیں سکتا، وہ سب پر غالب ہے. الجبار صاحب جبروت ہے، ساری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے. المتکبر کبریائی بڑائی اسی کا حق ہے. الخالق وہی پیدا کرنے والا ہے. الباری ٹھیک بنانے والا ہے. المصور صورت گری کرنے والا ہے. الغفار گناہوں کا بہت بخشنے والا ہے. القہار سب پر پوری طرح غالب ہے، سب اس کے سامنے عاجز ہے اور مغلوب ہے. الوہاب بغیر کسی عوض اور منفعت کے عطا کرنے والا ہے. الرزاق سب کو روزی دینے والا ہے. الفتاح سب کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے. علیم سب کچھ جاننے والا ہے. القابض والباسط تنگی بھی کرنے والا ہے، فراخی بھی دینے والا ہے. اس کی شان ہے کہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کبھی حالات میں تنگی بھی پیدا کرتا ہے کسی کے حالات میں، اور کبھی فراخی بھی کر دیتا ہے. الخافض ورافع پست کرنے والا اور بلند کرنے والا ہے. کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے، یہ سب اللہ کا کام ہے. المعز المذل کسی کو عزت دینے والا ہے، کسی کو ذلیل کرنے والا ہے. کسی کو نیچا کرنا، کسی کو اونچا کرنا، کسی کو عزت دے کر سرفراز کرنا، کسی کو قدر میں گرا دینا، سب اللہ کے قبضے کے تحت ہے. السمیع والبصیر سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا اللہ، یاد رکھو. الحکم والعدل حاکم حقیقی ہے، سراپر عدل انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہے. اللطیف لطافت و لطف و کرم کی جس کی ذات کی صفت ہے. الخبیر ہر بات سے باخبر ہے. الحلیم نہایت بردبار ہے. العظیم بڑی عظمت والا ہے. الغفور بہت بخشنے والا ہے. الشکور حسن عمل کی قدر کرنے والا اور بہترین جزا دینے والا ہے. شکور کے معنی. العلیو الکبیر سب سے بالا سب سے بڑا ہے. الحفیظ سب کا نگہبان ہے. المقیت سب کو سامان زندگی فراہم کرنے والا ہے. الحسیب سب کی کفایت کے لیے کافی کرنے، سب کے لیے کفایت کرنے والا ہے. الکریم الجلیل عظیم القدر ہے. الکریم صاحب کرم ہے. الرقیب ہے سب کی حفاظت کرنے والا ہے. المجیب ہے المجیب دعائیں سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا ہے. الواسع وسعت رکھنے والا ہے. الحکیم سب کام حکمت سے کرنے والا ہے. الودود اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، بے انتہا چاہنے والا ہے بندوں کو. المجید بزرگی والا ہے. الباعث مرنے کے بعد مردوں کو زندہ اٹھانے والا ہے. الشہید حاضر ناظر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے. الحق جس کی بات، جس کا ذات، جس کا وجود اصلاً حق ہے. الوکیل کارساز حقیقی ہے. القوی المتین صاحب قوت اور مضبوط ہے. الولی سرپرست و مددگار ہے. الحمید مستحق حمد و ستائش ہے. المحسی سب مخلوق کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا. المبدی والمعید المبدی یعنی وجود بخشنے والا. المعید یعنی دوبارہ زندگی دینے والا ہے. المحی والممید زندگی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے، یعنی زندگی اور موت دونوں اس کے قبضے میں ہے. الحی زندہ جاوید ہے، زندگی جس کی ذاتی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. القیوم خود قائم ہے اور ساری مخلوق کو قائم رکھے ہوئے. الواجد سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا ہے. الماجد بزرگی و عظمت والا ہے. الواحد الاحد اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے.
اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے۔ الصمد سب سے بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں۔ القادر والمقتدر قدرت والا، سب پر کامل اقتدار رکھنے والا ہے، مقتدر۔ المقدم والمؤخر جس کو چاہے آگے کر دے، جس کو چاہے پیچھے ڈھکیل دے۔ الاول والآخر سب سے پہلے سب سے پیچھے، جب کچھ نہ تھا تو اللہ ہی تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اللہ ہی رہے گا آخر میں، جب کچھ نہیں رہے گا تو وہ بھی اس وقت اللہ ہی موجود رہے گا۔ الظاہر والباطن بالکل آشکار اور بالکل مخفی۔ الوالی مالک و کارساز ہے۔ المتعالی سب سے بلند والا ہے۔ البر بڑا محسن ہے۔ التواب توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ المنتقم مجرمین کو سے انتقام لینے والا ہے۔ العفو بہت معافی کرنے والا ہے۔ الرؤوف بہت بڑا مہربان ہے۔ مالک الملک سارے جہاں کا مالک ہے۔ ذوالجلال والاکرام صاحب جلال اور بہت کرم کرنے والا ہے، جس کے جلال سے ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، جس کے کرم سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے۔ المقسط حقدار کا قضا کرنے والا، عادل المنصف ہے۔ الجامع ساری مخلوق کو قیامت میں جمع کرنے والا ہے۔ الغنی والمغنی خود بے نیاز ہے، جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، اور اپنی عطا کے ذریعے بندوں کو بے نیاز بھی کرنے والا ہے۔ المانع روکنے والا ہے، ہر چیز کو چاہتا روکنا چاہے روک سکتا ہے۔ الضار النافع اپنی حکمت اور مشیت کے ساتھ ضرر پہنچانے والا بھی ہے اور نفع پہنچانے والا بھی ہے۔ النور سراپا نور ہے۔ الحادی ہدایت دینے والا ہے۔ البدی بغیر مثال سابق کے مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے۔ الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کو کبھی فنا نہیں آئی۔ الواری سب کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ رشید صاحب رشد و حکمت، جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہوتا ہے۔ الصبور بڑا صبر کرنے والا، کہ بندوں کی بڑی نافرمانی دیکھتا ہے اور ان عذاب بھیج کر ان کو تہس نہس نہیں کرتا۔ تو یہ 99 نام، صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ اور بھی تلاش کیا جائے تو بہت سارے نام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ سارے نام توقیفی ہیں، ہم کوئی نام اللہ کو دے سکتے نہیں۔ جو نام قرآن حدیث میں آئے ہیں وہی نام سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، وہی نام سے ہم کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو پکار سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم طبیب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ توقیفی نام، توقیف کا لفظ ہے۔ اسماء الہی میں کجروی کی ممانعت کی گئی ہے، حدیث میں جو قرآن میں جو بات آئی ہے، انہی اسماء سے پکارو اور ان میں کجروی اختیار نہ کرو۔ کجروی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اول اللہ کے نام کے لیے وہ نام استعمال کرے جو اللہ حدیث قرآن اس میں نہیں آیا ہے، تو یہ جو نام ہے کسی اور کو نہیں دے سکتے، پہلی بات۔ ذرا جس صفت کے ساتھ چاہے، دوسری یہ کہ الحاد فی الاسماء ناموں میں کجروی اختیار کرنا، کسی اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کریں۔ رزاق ہے، اے رزاق پکارتے، رزاق تو اللہ کا نام ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اے رحمان بلا تکلف پکارتے رہتے۔ اے قدوس، قدوس اللہ کا نام ہے تو عبد القدوس کہنا چاہیے، عبد الرحمن کہنا چاہیے، عبد الرزاق کہنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ان ناموں سے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات نکلتے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بندے کو نوازنے والا ہے، اللہ ہی غریب کو نوازنے والا ہے، اللہ ہی داتا گنج ہے۔ تو یہ نام جو ہے، یہ صفات لوگوں نے بزرگوں کو دے رکھی۔ داتا گنج بخش، دیکھ رہے ہیں، مشکل کشا، غریب نواز، بندے نواز، یہ نام جو ہے یہ اللہ کے اسماء میں الحاد ہے، یہ شرک ہے۔ یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے کہ جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب روز میں مشغلہ بنا ہوئے، کوئی فکر نہیں کرتے اس ذرا سے کتنا برا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ اگر عقیدہ ہی ایسا ہے تو پھر عقیدہ جو ہے شرک کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے آیت کے آخری میں کیا فرمایا؟ سجزون ما کانوا یعملون، یہ لوگ جو اس طرح سے کر رہے ہیں، تو جو ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں، مشکل کشا تو اللہ ہے۔ مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے
جو کسی بے کس کی فریاد کو سنے. وہ اغنا وہ اقنا، اللہ ہی کسی کو غریب بنانے والا ہے، کسی کو امیر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. صاف صاف قرآن کے اندر اللہ ہی ساری مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، سارے مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. مشکل کشا کسی کا نام رکھ دیا ہے، کسی کا نام بندے نواز رکھ دیا، کسی کا نام غریب نواز رکھ دیا. یہ سب جو ہے اللہ کے صفات ہیں. یہ اللہ کی صفات دوسروں کے لیے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک نہیں ہے. عقیدہ ویسا ہے ان لوگوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اور کتنی بڑی بشارت سنے گی کہ ان اسماء کو بس 99 نام ہے. روزانہ ایک بھی یاد کر لے گا تو یاد ہو جائے گا. لیکن ان کے تقاضا کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ایسا کے معنی اسی لیے فرمایا گیا، ایسا کے معنی گھیرنا، گھیرنا کے معنی احاطہ کرنا. کس طرح وہ اپنے دل و دماغ میں بسا لے، اس کے مطابق عقیدہ رکھے، اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو اسم اعظم کے نام سے موسوم کیا گیا حدیث کے اندر. وہاں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ کے ذات میں شرک کتنے 4 قسم کا ہوتا ہے عام طور پر. ایک اللہ کے ذات میں شرک، دوسرے اللہ کے صفات میں. یہ تمام صفات ہی نام ہیں. اس میں کسی کو آپ نے جو ہے داخل کر دیا، کسی کے لیے صفات آپ نے ثابت کیے، یا یہ عقیدہ رکھا کہ صفات کسی اور میں ہیں، تو آپ نے اللہ کے صفات میں شرک کیا. تو یہ اسماء حسنہ کے اندر بھی تو ایک ایک نام کے ساتھ ہے. اور اسم اعظم جو ہے، اس کے بارے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت راز کی بات ہے. راز کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے صاف بتا دی، اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے. کسی ایک خاص نام کو نہیں فرمایا، کسی ایک خاص نام کو آپ نے اسم اعظم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو جامع طور پر تصور ہے وہ اس کو جو ہے اسم اعظم اللہ کے رسول نے فرمایا. ان عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك إني أشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد وقال لقد سألت الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. تو حدیث کے راوی عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو سنا، وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. دیکھو، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ تیرا کوئی بیٹا ہے. نہ کسی کا باپ ہے تو، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ تیرا کوئی ہمسر ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا وہ نام لے کر پکارا ہے، اگر اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو ضرور دیتا ہے، اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے ضرور جواب دیتا ہے. تو یہ نام اسم اعظم کہلاتا ہے. جو اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کو دیں گے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مسجد میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھا. ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلے تیرے کہ ساری حمد اور ثنا تیرے لیے، تیرے سزاوار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انت، تو نہایت مہربان ہے، بڑا محسن ہے، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں اے بزرگی والے، اے کرم والے، اے ہمیشہ ذات رہنے والی ذات، اے ساری کائنات کو تھامی ہوئی ذات. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اس عزم کے ذریعے سے جو ہے دعا کی ہے
جس کی وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جب اس وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اللہم انک ان لک الحمد لا الہ الا انت، اللہ کے سوا معبود نہیں، حنان والمنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ ناموں کو فرمایا گیا کہ ان ناموں سے جو بھی کرے گا تو اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی سوال کو پورا کریں گے، اس کی دعا قبول کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ہے، 4 کتابوں میں آئی ہے۔ عن اسماء بنت یزید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو القیوم۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں موجود ہے۔ ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس میں وَإِلَٰهَكُمْ تمہارا معبود اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت جو ہے آل عمران کی پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو القیوم۔ وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذنون اذا دعا ربه وفي بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له۔ امام احمد نے ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ذنون یونس علیہ السلام کی دعا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تو، نہیں کوئی حاکم مگر تو، تیرے سوا کا معبود نہیں ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے اور میں ہی بے شک ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے۔ ان کلمات سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ تو یہ مختلف کلمات، مختلف اسماء کے مجموعے کو اسم اعظم کہا گیا ہے، کسی ایک نام کو نہیں کہا۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، اب ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا جو فکر ہوتی ہے، کسی نے اللہ کو اسم اعظم کہا ہے، کسی نے رحمان کو اسم اعظم کہا ہے، کسی نے ملک کو اسم اعظم کہا ہے، تو بہرحال ان کا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں ہم بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ چند اسماء کے مجموعے کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ان حدیث سے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا، بلکہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے جو ان حدیث میں بات آئی ہے۔ ہر ایک متعدد اسماء الہی کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اس کو اسم اعظم سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم و معرف سے خاص نوازا تھا، انہوں نے حدیث یہی سمجھا ہے۔ یہ جو حضرت شاہ ولی صاحب نے فرمایا توجیہ البالغہ میں، یہ وہاں سے بیان کیا جا رہا ہے آپ کو کہ مختلف اسماء سے اللہ تعالیٰ کا جو تصور آتا ہے، تو کیا تصور آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے، اپنے صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تمام اسماء حسنہ وہ لے کر دیکھ لیجیے آپ، پھر اس کے بعد اسماء اعظم جہاں چند ناموں کو جو ہے جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے حدیثوں کی روشنی کے اندر، تو اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، شرک کا رد اور توحید کا اثبات، اس دو سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اب تک اللہ کا صحیح تصور، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں۔ تو اسماء حسنہ اور اسم اعظم کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات پہنچانا رہا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، جو اللہ کے اسماء حسنہ ہے، وہاں بھی کسی کو شرک نہیں کرنا ہے، اور نہ اسم اعظم میں جو بات فرمائی گئی وہاں بھی یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، شرک کا رد اس کے اندر ہے اور توحید کا اثبات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توحید کو قائم رکھے اور پھر اسی پر ہمارا
خاتمہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔